بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس is سید محسن بخاری. کل کا میں نے جہاں چھوڑا تھا ایک آیت جو میں نے عرض کی تھی کہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 55، اور میں ایک دفعہ پھر اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ترجمہ ہے کہ تمہارا ولی تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان ہے اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. کل میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ قرآن پاک کے ہر لفظ کے 70 معنی ظاہری اور 70 معنی باطنی ہوتے ہیں. تو اگر ہم 70 معنی کر بھی لیں پورے تو 70 معنی باطنی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تو ہمیں اہل بیت سے رجوع کرنا پڑے گا. تو اب ہم اس واقعے کی شان نزول میں بیان کرنے لگا ہوں. مسجد نبی میں مدینہ منورہ میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم بھی وہاں موجود تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی وہاں نماز پڑھ رہے تھے. تو دوران نماز ہی ایک سوالی آیا مسجد نبی میں اور اس نے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں، مجھے امداد چاہیے. تو کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی. تو جب وہ مڑنے لگا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی داہنی چھوٹی انگلی جو تھی اس سے اس کو اشارہ کیا اور آپ کی اس انگلی میں ایک بیش قیمت انگوٹھی تھی. تو وہ سائل قریب آیا اور اس نے وہ انگوٹھی اتار کے لے گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشاہدہ بھی فرما رہے تھے. وہ نبی پاک ایک تو عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور محبوب ہیں اور حبیب ہیں، اور جس طرح ہم آگے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ پیچھے بھی اسی طرح دیکھ سکتے ہیں. تو آپ نے مشاہدہ فرمایا. تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا آسمان کی طرف بلند کر کے کہا کہ اے میرے اللہ، میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے تجھ سے دعا کی تھی کہ تو ان کے میرے سینے کو کشادہ کر دے اور ان کے تمام امور کو آسان فرما دے اور ان کی زبان کی گرہ کو کھول دے اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر و مددگار بنا دے. تو خداوندہ، اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، خداوندہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ تیرا پیغمبر اور برگزیدہ بندہ ہے، میرے سینے کو وسیع کر دے اور میرے اوپر تمام امور کو آسان کر دے اور میرے خاندان میں سے علی علیہ السلام کو میرا وزیر بنا دے تاکہ اس کے ذریعے میری کمر قوی اور مضبوط ہو جائے. تو ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمام نہیں ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور انہوں نے اس آیت ولایت کی تلاوت کی. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اہل سنت کے بڑے بڑے مفسرین، محدثین اور مورخین نے بھی آیت ولایت کے نزول کو حضرت علی علیہ السلام کی شان میں قرار دیا ہے، اور اصحاب رسول میں سے 10 سے زیادہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس حدیث کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے. اب ہم اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا ولی تو صرف اللہ ہے. انما تاکید ہے کہ مسلمانوں کے ولی اور سرپرست اللہ
اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب یہ جمع کا صیغہ ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن یہ واقعہ صرف نماز کے دوران رکوع میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور انہوں نے فوراً زکوٰۃ دے دی، اس کی مدد کر دی اس سائل کی۔ تو اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو وہ آیت ولایت نازل ہو گئی۔ تو جو میری کنفیوژن تھی کہ ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیونکہ کئی تفاسیر میں ولی کا مطلب دوست لیا گیا ہے، تو جب میں نے اس کو لغت میں دیکھا اور باقی بھی ساری ریسرچ کی تو دوست مطلب ضرور ہے اس کا، لیکن سیاق یہ کہتا ہے کہ اللہ اور رسول دوست تو عام لوگوں کے دوست ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کی شان اور رسول پاک کی شان کے لیے یہ دوست کا لفظ مناسب نہ لگا، تو پھر دیکھا تو اس میں مطلب یہ تھے کہ سرپرست، نگہبان، اور میں کچھ آپ کے گوش گزار اور بھی میں اس کے ترجمہ کرتا ہوں اس کا، کہ وہ ہے کہ حامی، سرپرست، کارساز، محافظ اور اختیار رکھنے والا۔ تو اب اللہ جو ہے، اللہ ولی الذین آمنوا قرآن پاک میں آیا ہے، یعنی اللہ اہل ایمان کا ولی ہے۔ یہاں صرف دوست کہنا معنی کو مکمل طور پر ادا نہیں کرتا، اللہ مومنوں کا کارساز ہے، محافظ ہے، سرپرست ہے، رہنما ہے۔ تو اس لیے وہ جو ولی کا ترجمہ آتا تھا وہ صرف دوست کرنا نہیں موضوع، وہ آقا و مولا، با اختیار، کارساز، محافظ، سرپرست، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اور یہاں پر جو اس آیت میں دو ہستیوں کا اور والذین آمنوا، ہستیاں ہیں اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور والذین آمنوا کہ جو لوگ ایمان لائے۔ تو اس کے لیے یہ بات اب میرے ذہن میں آ گئی کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ولایت علی، کہ علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ماننا، اور اللہ اور رسول ولی ہیں، اور انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ اختیار سونپے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے سرپرست اعلیٰ، آقا و مولا ہیں، محافظ و مددگار ہیں، اسی معنوں میں یہ ولی اور ولایت، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو چنا ہے اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھنے اور اہل بیت کو اور صحابہ اکرام کو سمجھنے اور ان پر، ان کے اصول و قواعد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔